ہمارا ٹاپک ہے ماڈیول 6 انویسٹیگیٹنگ ایکسیڈنٹس اینڈ انسیڈنٹس. ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا. اس کے اندر ہم 3 طرح کے کی لرننگ پوائنٹ سیکھیں گے. وائی انویسٹیگیٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انسیڈنٹس, ہاؤ ڈو ایکسیڈنٹ اینڈ انسیڈنٹس ہیپن, کیسے ہوتے ہیں, کیوں انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور انویسٹیگیشن کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ 3 طرح کے کی لرننگ پوائنٹس ہم اس کے اندر سیکھیں گے. سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ دی فرسٹ پارٹ آف دس کورس ہیز ریزڈ یور اویئرنیس آف دی امپورٹنس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ کنٹرولنگ رسک بیفور ہارم ایکیورس. اس کورس کے پہلے حصے میں شروع کے ماڈیولس کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا کہ رسک کو امپورٹنس پڑھی کہ رسک کو کیسے ڈھونڈ کے پھر اس رسک کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. کسی بھی نقصان ہونے سے پہلے, ایک حادثہ ہونے سے پہلے ایک سیفٹی آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ادارے کے رسک کو کیسے ڈھونڈتا ہے اور ان کو کم کرتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کا حادثہ پیش نہ آئے. ایک سیف ورک انوائرمنٹ فراہم کرنا ایک سیفٹی آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال یہاں وہ آپ کو بتا رہا ہے, لیکن however sometimes things may go wrong. You need to know what to do on these occasions and how to learn from them. لیکن کبھی کبھی چیزیں پھر بھی غلط ہو جاتی ہیں. جیسے اس پکچر کے مطابق نیچے ایک بندہ پانی ڈال کے صفائی کر رہا تھا. اس نے پریونٹ کنٹیکٹ یوز کیا, اس نے مکمل لیبلز لگائے, وارننگ پٹی لگائی تاکہ دور سے بھی نظر آئے کوئی بھی اس میں سے نہیں گزرے, لیکن پھر بھی ایک شخص اس میں سے گزرا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, کبھی کبھی چیزیں پھر بھی غلط ہو جاتی ہیں. تو ان سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو بہتر کریں. پھر ہے انسیڈنٹ. اب انسیڈنٹ کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے. An incident could be described as an undesired event that does not result in harm but has the potential to do so. انسیڈنٹ ایک حادثہ ہے, حادثے کو بولا جاتا ہے. کون سا حادثہ؟ جس میں کوئی بھی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا, بچت ہو گئی, ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. اس واقعے کو انسیڈنٹ کہا جاتا ہے جس میں حادثہ ہوا لیکن کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. اسی طرح نیئر مس, an undesired event with this result may also be described as a near miss. نیئر مس کہا جاتا ہے انسیڈنٹ کے اندر جو ایک شخص ہے جس کے ساتھ واقعہ ہوا, اس شخص کے بال بچ جانے کو نیئر مس کہا جاتا ہے اور اس ایونٹ کو انسیڈنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آتا ہے ایکسیڈنٹ. اب ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ جو حادثہ ہو جائے جس میں جانی یا مالی کسی بھی طرح کا نقصان پہنچ جائے, اسے کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹ. اب ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھ آ گئی ہوگی, انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ میں. اب آگے چلتے ہیں. ادر ریزنس ٹو انویسٹیگیٹ ایکسیڈنٹ اینڈ انسیڈنٹس انکلوڈ, ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کلیکٹنگ دی ریکوائرڈ انفارمیشن فار نوٹیفائنگ اتھارٹیز. جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, قانون ہو گیا, عدلیہ ہو گئی, پولیس ہو گئی, ان کو انفارمیشن فراہم کرنے کے لیے ہم کلیکٹنگ کرتے ہیں انفارمیشن. اسی طرح کلیکٹنگ انفارمیشن فار انشورنس پرپسز, کیونکہ انشورنس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ادارے کے لیے, اسی طرح امپلائز کی جو انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا. پھر ڈیٹرمائن دی کاسٹ آف این ایکسیڈنٹ, پھر ایک حادثے کی صورت میں کتنا ایک نقصان ہوا, کتنا ایک مالی نقصان ہوا, اس کی کاسٹ لگانے کے لیے. دین وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ ڈو ایکسیڈنٹس اینڈ انسیڈنٹس ہیپن, کہ ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ جو ہیں یہ ہوتے کس طریقے سے. اب آپ کو ایک شخص بتا رہا ہے, یہ شخص ایک ادارے میں 2nd فلور پہ بیٹھا ہوا ایک آفس کے اندر. اب بج رہے ہیں 4 بجے کا ٹائم, چھٹی کا ٹائم ہے 5 بجے. اب یہ جلدی بھاگنے کے چکر میں, اب اسے پتہ ہے کہ نہ سر پہ کوئی کیمرے ہیں, نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ آ کے کوئی دیکھے گا, اور میں 1 گھنٹہ جلدی نکل جاتا ہوں. لیکن اگر میں فرنٹ ڈور سے گیا تو وہاں ایڈمن ہے, دیکھ لیں گے, کیوں نہ میں بیک ڈور سے فائر ایگزٹ کے گیٹ سے بیسمنٹ میں جو ہے ویئر ہاؤس میں وہاں سے نکل کے چلا جاؤں. کسی نے چیک کرنا تو ہے نہیں, تو کوئی آ کے کیسے دیکھے گا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہوتا کیا ہے کہ ویئر ہاؤس میں آلریڈی ایک بندہ فورک لفٹر چلا رہا ہے. اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ بھئی میں جلد از جلد کام ختم کروں. کیوں کام ختم کروں؟ ٹائم کم ہے, کام زیادہ ہے, لیکن یہ تھوڑی سی اور سپیڈ بڑھا دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسی چکر میں دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور ایک حادثہ ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ انجرڈ ہوا. کیوں انجرڈ ہوا آپ کے سامنے؟ کیونکہ اسے بلاک لگا. بلاک کیسے لگا؟ بلاک تو فورک لفٹر پہ پڑا تھا. اب ایک انویسٹیگیشن مائنڈ, سیفٹی آفیسر
بلاک اس لیے لگا کیونکہ لوڈ ٹرپ ہو گیا، لیکن ایک لوڈ آخر کیسے ٹرپ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فورک لفٹر سکپ کر گیا۔ ایک گاڑی، موٹر سائیکل، کوئی بھی فورک لفٹر، کوئی بھی گاڑی وہ کیسے سکپ کرتی ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو اس میں آئل گرا ہوگا یا بریک ہارڈ ہوگی۔ اب میں اپنی پہلی وجہ کی طرف دیکھتا ہوں کہ آخر آئل کہاں سے آیا، تو پتہ چلا کہ فورک لفٹر کا اپنا آئل لیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فورک لفٹر کا اپنا آئل لیک ہے تو کیا آیا کسی نے انسپیکشن کی؟ نہیں کی۔ اگر کسی نے انسپیکشن نہیں کی تو ایک سپروائزر ہے جس کے پاس اضافی اختیارات ہیں، کیا اس نے دھیان دیا؟ نہیں دیا۔ اب اس چیز کو ایک سائڈ کے اوپر کر دیں۔ اب دوسرا پوائنٹ تھا بریک ہارڈ لگانے کا۔ تو بریک ہارڈ کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا اچانک کوئی سامنے آ جاتا ہے، اس لیے بریک ہارڈ لگائی جاتی ہے۔ اب سپیڈ زیادہ ہونے سے کیا ہوگا؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ کام کا بنڈل اس کے پاس بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ کوئی فورک لفٹر کوئی روڈ پہ تو نہیں چلا رہا تھا، ایک ادارے کے اندر چلا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ کام جلدی ختم کرنے کے جلدی کرنے کے چکر میں کیوں ہے؟ کیونکہ کام کا پریشر ہے، ٹائم کم ہے، کام زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک سپیڈ لیمیٹر ریموو، اگر اس کے اندر کوئی سپیڈ لیمیٹر خراب ہے یا سپیڈ لیمیٹر ریمووڈ ہے تو کیا اس کی بھی کسی نے انسپیکشن کی؟ نہیں کی۔ اور اگر انسپیکشن نہیں کی تو کیا سپروائزر نے دھیان دیا؟ بالکل بھی نہیں دیا۔ اب تیسری چیز آ جاتی ہے، یہ سارا کچھ تو تھا، میں نے جو وجوہات مین جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی جہاں تک آئی وہ لکھ کے میں نے رکھ لی۔ اب آتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک ان ایکسپیکٹڈ اپیرنس جس کو لگی ہے وہ کیسے آیا یہاں؟ اس کا کام تو اوپر سیکنڈ فلور پہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ ایک شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں تھا۔ لیکن ایک بندہ شارٹ کٹ کیوں مارے گا؟ اس کے لیے تو سامنے مین ڈور سے بھی راستہ ہے، یہ شارٹ کٹ نہیں، یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے، ویئر ہاؤس میں جانا، وہاں سے فائر ایگزٹ سے نکل کے جانا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کام سے جلدی بھاگنے کے چکر میں تھا، لیکن ایک بندہ ادارے کے اندر موجود اور بنا کسی کو انفارم کیے ہوئے کام سے جلدی بھاگنے کے چکر میں تو کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو پتہ چلا کہ پور کسٹم اینڈ پریکٹس، ایک ادارے کی پالیسی ہی پور ہے، ایک ادارے کی پالیسی پور ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، تب جا کے یہ یہاں تک بات پہنچی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک پوری کیجول ٹری آ گئی اس انویسٹیگیشن کی۔ اس میں جو سب سے پہلے وجوہات صرف آپ دیکھتے ہیں، باقی انویسٹیگیشن رپورٹ تیار کرنا وہ نیکسٹ پارٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے امیجیٹ کاز ہیں، جو سب سے پہلے آپ کو دکھتے ہیں، جو فرنٹ وجوہات، اس کے پیچھے بیک وجہ کیا ہوتی ہیں جس وجہ سے یہاں تک بات آتی ہے، انڈر لائن کازز اور روٹ کازز، جہاں سے بات چلی، جس کمزوری کی وجہ سے اگلے کو موقع ملا۔ ہمیشہ کوئی غلطی کی نہیں جاتی، ہم اب دوسرے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ غلط کرے، یا ہمارے ساتھ کرے یا ادارے میں غلط کرے، تو اسے موقع دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے امیجیٹ کاز، انڈر لائن کازز اور روٹ کازز، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کا اس انویسٹیگیشن ایکسیڈنٹ اینڈ انسیڈنٹ کا فرسٹ پارٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔